بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب محبت سے درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہ حضرت کلام کی فرمائش ایک کلام یاد آیا باب اللہ شاہ اللہ فرمایا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ کوئی پلیا ناس تے نخرے وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا۔ کوئی بھول گیا مقصد آوڑ دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اور بھولیا اتنے سارے یار مسافر نے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ مختصر وقت کے اندر فرمان خدا فرمان رسول آپ تک بھی پہنچانا ہے، اپنی روح تک بھی پہنچانا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حکم دیا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ خالق کائنات نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں تم میں سے ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو میری امت کے لیے خیر کی دعوت کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا چاہے تمہاری محفل میں مجمع ہو، چاہے ایک ہو چاہے دو ہو، مالک نہ تمہارے مجمع کو دیکھتا ہے، نہ دین کسی کے مجمع کا پابند ہے، نہ کسی کے ہجوم کا پابند ہے، نہ جلسوں کا پابند ہے، بس ایک دل کی محبت کا پابند ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک فرماتے ہیں میرا ذکر آپ کرتے رہیں، سرکار کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ تو بندے ہیں جو لاغرضی سے میرے ذکر سے دور ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتے تو وہاں فرشتوں کی جماعت اللہ حکم دیتے کہ جا کے بیٹھو۔ آج کا پیغام خالق کے کائنات کا فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ تم اپنے اخلاق کو اپنا ایمان بناؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اخلاق کا پیکر نہ بنے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا ایمان دیکھنا ہو، کسی کا ایمان چیک کرنا ہو کہ کتنے ایمان کا کامل ہے اور کتنا پکا ایمان ہے، تو حضور نے فرمایا اس کے حج زکوٰۃ نہ دیکھنا، روزہ نماز نہ دیکھنا۔ حضور کیا دیکھے؟ حضور فرماتے انک لعلی خلق عظیم، اس کا اخلاق دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ اس کا اخلاق، اگر اخلاق میں وہ صحیح ہے تو ایمان میں بھی صحیح ہوگا، اگر اخلاق اچھا نہیں تو ایمان بھی اچھا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین تمہیں محبت کی دعوت دیتا ہے، تمہیں شفقت کی دعوت دیتا ہے، تمہیں پیار کی دعوت دیتا ہے، تمہیں حسن اخلاق کی دعوت دیتا ہے، نہ کہ تمہارے چہروں پہ تلخیاں، نہ کہ تمہارے رویوں میں تلخیاں، نہ کہ تمہارے زبان پہ سخت الفاظ، حکم نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا میرے دین کو سمجھنا ہے تو محبت سے شروع کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں محبت جب تمہارے اندر آئے گی تو دین ایمان سمجھ میں آنے لگے گا۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں صحابہ کی محفل، ایک صحابہ رسول نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تو قیامت کا پوچھتا ہے تیری تیاری کتنی ہے؟ تیری تیاری کیا بنی تو قیامت کا پوچھتا؟ یا رسول اللہ
میری تیاری میں اتنی زیادہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو نہیں ہے یا رسول اللہ، کوئی زیادہ عمل بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ حج بھی نہیں ہے، کوئی تلاوت کے پارے بھی نہیں ہے۔ تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ایک عمل ہے، مجھے یقین ہے اللہ جنت دے گا۔ حضور نے فرمایا کون سا عمل ہے جو تجھے جنت کی دعوت دے رہا ہے؟ تو جنت کی دعوت کر رہا ہے یا رسول اللہ ایک عمل۔ حضور نے فرمایا کون سا؟ حضور ایک عمل ہے، میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو میری محبت پہ مجھے فخر ہے، میری محبت پہ مجھے اعتماد ہے کہ اللہ جنت دے گا۔ تو حضور نے فرمایا پھر سن، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ رسول اور بیٹھا عرض کہ یا رسول اللہ میں رب سے بھی محبت کرتا ہوں، رب کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر قیامت کے دن تو سب کے ساتھ ہوگا۔ جہاں پیغمبر ہوگا وہاں ابو بکر ہوگا، جہاں ابو بکر ہوگا وہاں علی المرتضیٰ ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں تو ہوگا۔ تو پھر ایک سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ، جو آپ کے نزدیک بیٹھے، جو آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے صحابہ تھے، وہ آپ سے محبت کرتے رہے، تو قیامت کے دن آپ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یا رسول اللہ جو دنیا کی محبت کرے، جو دولت کی محبت کرے، جو کوٹھیاں بنگلیوں سے محبت کرے، تو حضور نے فرمایا پھر فرعون حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی سے کھڑا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں دولت سے محبت کرنا، کاروبار سے محبت کرنا، عیش و عشرت سے محبت کرنا، بڑے بڑے گھر کے ساتھ محبت کرنا، کاروں پیسوں سے محبت کرنا، یہ فرعون کا پیشہ ہے، محمد کا پیشہ نہیں۔ یہ فرعون حامان قارون کا پیشہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، میری سوچ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو اس سوچ کے مالک ہوں گے نا، وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا خواہش ہے؟ حضور فرماتے ہیں میری خواہش ہے سادگی کی زندگی گزارنا، اللہ جو بھی دے اس پہ شکر گزاری کرنا، اللہ سکھ دے بھی تب بھی شکر کرنا، اللہ دکھ دے تب بھی شکر کرنا۔ اور سنو حضور فرماتے ہیں میں 3 چیزیں بتاتا ہوں آپ کو، اگر آپ ان سے محبت کریں گے تو سمجھنا حضور سے محبت ہوگی۔ حضور کون سی؟ حضور فرماتے ہیں پہلی چیز میرا دین ہے، میرے دین سے محبت کریں گے نا تو سمجھ جائے حضور سے محبت ہوگی۔ جو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی پسندیدہ چیزوں سے بھی محبت کرنی پڑتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ چیز میرے محبوب کو پسند ہے تو لہذا مجھے بھی پسند ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جو بندہ میرے دین کے شیڈول کو پسند کرے گا، میری شریعت کو پسند کرے گا، تو سمجھنا اس نے مجھ سے محبت کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ سے محبت کرتے ہیں ہم جو موجود ہیں، لیکن آنے والی امت کے کیا بنے گا؟ جہاں آپ تو روزے رسول میں ہوں گے نا، آپ تو روزے انور میں ہوں گے، آپ اور میری جیسی امت کے کیا بنے گا؟ حضور فرماتے پھر ان سے کہہ دو یہ میری امت سے محبت کریں لیکن کریں میرے لیے، یہ میری امت سے محبت کریں، غریبوں سے محبت کریں، مجبوروں سے بے کسوں سے محبت کریں، سمجھ جائے حضور سے محبت ہوگی، قیامت کے دن یہ میرے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یار ہم نا دین سے دور ہو گئے جب سے نا، تو ہم نے صرف زبان سے نعرہ لگایا کہ ہم حضور والے ہیں۔ اور میں تمہیں ایک سرے کی دیہات کے بزرگ کی مثال سناؤں، اس کا جذبہ سناؤں، اس کی محبت سناؤں۔ میرے علاقے کا ایک بزرگ تھا، میرے رشتہ داروں میں سے پایا جاتا ہے، وہ گھر میں تھا، بہت علیل تھا، 4 پائی پہ بٹھاتے تو بڑے مشکل سے، کھڑا کرتے تو بڑی مشکل سے، تو اٹھنے بیٹھنے سے تنگ تھا۔ تو ہمارے محلے میں ایک محفل کا انعقاد ہوا، تو وہاں ایک عالم دین کو بلوایا، بزرگ عالم دین آیا جو اس سے پہلے بھی وہ
شاید سنا ہوا تھا، تو اس نے اپنے گھر والوں سے حکم چلایا کہ مجھے محفل میں لے چلو، میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے۔ تو گھر والوں نے کہا یار تیری تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اٹھنے بیٹھنے سے تنگ ہے، تو محفل پہ جا کے کیا کرے؟ کہنے لگا میں نے جانا ہے، بس میرا حکم ہے۔ تو بیٹھے تھے بھتیجے، بھانجے، نواسے، اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، اس کے جو